قیامت کے دن سرکار کو تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرے پیچھے بھاگنا پڑے گا. سرکار کو پکارے کا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سرکار کو کوئی پکارے امتی اور سرکار اس کی فریاد کو نہ پہنچے. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے. ان کے نرم نرم پاؤں جو ہے وہ کبھی پل صراط کی طرف دوڑ رہے ہوگے, کبھی میزان عمل کی طرف دوڑ رہے, کبھی جو ہے حوض کوثر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. کہا حضرت نظرہ مر جائے اس سے پہلے کہ سرکار تیرے پیچھے دوڑے. ہزار جان فدا, اگر اللہ تجھے ہزار جانے بھی دے نا تو اپنی قربان کر دے. کیوں کہ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. سرکار قیدیوں کی پکار سن کے قیامت کے دن دوڑ. سرکار کی تو بڑی شان ہے, بڑی شان ہے. میں نے جو آپ کو کہا کہ حضور والی بغداد ایک دفعہ بیٹھے ہوئے موج میں, بڑی موج میں. حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, جب کلندر رقص کرتا ہے نا تو جنت بھی جھومنے لگتی ہے. اور لوگوں کے لحاظ کا حساب پر سمجھ نہیں آتا, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا. میں نے بابا جی سرکار کو تصویر بڑے شاہ صاحب آپ جو ادھر جب جاتے تھے ڈیم کی طرف تو وہاں جا کے جو ہے آپ جو ہے وہاں تو ادھر آپ رقص کرتے ہمارے ڈر. وہ ایک شاعر ہے صوفی ہے, اس نے کہا تو نے دیکھی نہیں عشق کلندر کی دمال, تو نے دیکھی نہیں عشق کلندر کی دمال, پاؤں پتھر پہ بھی پڑ جائیں تو دھول اڑتی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پتھروں سے کہاں دھول اڑتی ہے؟ کہا نہیں ایسا نہیں. عشق کا کلندر جب پاؤں پتھر پہ ڈالتا ہے نا تو وہ پتھروں سے بھی دھول اڑاتا ہے. کھینچنے والا کلندر نہیں ہو, سوٹے بڑے بڑے لگانے نہ نہیں. عشق کے کلندر کی بات, عشق کا کلندر جو حی علی الصلاۃ کی آواز ہے کہ بیٹھا ہو, عشق کا کلندر وہ ہے. ہاں وہ عشق کا کلندر ہے. حی علی الفلاح کی آواز ہے کہ ادھر پہنچ جائے, ادھر نہیں تو ادھر تو پہنچے کم از کم, اس کو کہتے ہیں عشق کا کلندر. حضور والی بغداد بڑے اچھے موڈ میں تھے, بڑے اچھے موج میں تھے. تو آپ نے ایک دن فرمایا یار سنو بات سنو, جس کو ہمارا نام یاد ہو اس کو تو ہم لے کے جائیں گے. میں نے آپ کو کہا نا رسم نہیں سمجھے اس کو, میں اس کو بات کر رہا ہوں. جس کو ہمارا نام یاد ہو تو اس کو تو لے کے جائیں گے. فرمایا جس کو نام بھول بھی گیا ہو صرف اس کے ذہن میں ہم موجود ہوں. آپ سمجھیں گے یہ بات, ہم صرف اس کے ذہن میں دل و دماغ میں موجود ہوں. فرمایا اتنا ہو کہ اس کے دل و دماغ میں کوئی یہ تصور موجود ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اللہ کے کسی فرد کامل کا نام تھا, صرف اس کو نام یاد نہ ہو, صرف اس کے ذہن میں ہم موجود ہوں. ہم قیامت کے دن صف معاشر میں سے ڈھونڈ کے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. آپ ان مجلسوں کو ہلکا نہ لیا کریں, یہ ایسے نہیں منعقد کی جاتی. یہ تو میں آپ کو باتیں بتا رہا تھا. دوسری بات تھوڑی سی باتیں اور کر دوں, آپ اجازت. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کو آپ رسم نہ لیں. دوسری بات, ہمارے یہاں عرس منایا جاتا ہے. اب وہ عرس کو جو ہے جشن کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے لو اس دن جو ہے وہ ان بزرگوں کا انتقال ہوا تھا, لوگ جشن منا, کچھ رنگ نہیں آتا. اصل میں اس بات کا تو انکار نہیں ہے کہ ان کے جانے سے جو نقصان ہوا وہ نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا. حضور غوث پاک کے جانے سے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد کے دروازے پر لا کر, ایک طرف ایک ہستی تھی, دوسری طرف دوسری ہستی تھی, بغداد کے دروازے پر لا کر مجھے کھڑا کر کے کہا کہ یا عبد القادر انت محی الدین, اے عبد القادر تو نبی کے کمزور دین کو, تو نبی کے ضعیف اور ناتواں دین کو, جو دین اس وقت کمزور ہو چکا ہے, تو اس دین کو کندھا دینے والا ہے. تیرا وہ کندھا ہے کہ جو اس
محی الدین انت محی الدین، تو دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف ایک ہستی تھی اور دوسری طرف دوسری ہستی تھی، ان دونوں ہستیوں کے نام آپ کو بتاؤں۔ کہا کہ ایک طرف میرے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ تھے اور دوسری طرف میرے دادا جان مولا کائنات مولا نہیں تھا۔ ان دونوں ہستیوں نے مجھے کہا کہ تجرید پر قدم نہیں رکھنا۔ تجرید پر، تجرید کس کو کہتے ہیں؟ نہ میں شادی کروں گا، نہ میں کسی سے ملوں گا، نہ میری اماں اس دنیا میں رہی، نہ میرا باپ اس دنیا میں رہا، نہ میرے چچا رہے، نہ میرے ماموں رہے، نہ میرے تایا رہے۔ حضور سرکار بغداد کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جب آپ پروان چڑھے، کوئی رشتہ دار۔ آپ نے کہا میرا کوئی ہے، میں دنیا سے کیا لوں گا، بس میں یہیں پر جو ہے اکیلے جنگلوں کے اندر رہوں گا۔ سرکار نے آپ کو انگلی سے پکڑا اور پکڑ کر لا کے بغداد کے دروازے پہ کھڑا کیا۔ کہا نا 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 عبد القادر کلے نہیں رہنا، ابھی تو تیرے پیچھے پیچھے میرے کتنے امتی جنت میں جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس جو ہے ہمیں افسوس ضرور ہے کہ محی الدین دنیا سے چلے گئے، لیکن اس دن جو ہے چونکہ اس اللہ والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتیں کرتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اب یہ چونکہ یہ نجی محفل کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو اگر آگے پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھ کے پہنچائے گا سامنے والا برداشت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، آزما خراب ہی نہ ہو۔ نبی پاک کی آمد سے پہلے میتوں کا یہ پروٹوکول نہیں تھا۔ نبی پاک دنیا میں تشریف لائے تو میتوں کو یہ پروٹوکول دیا جانے لگا۔ کیا پروٹوکول دیا جانے لگا کہ دو فرشتے نبی پاک کے امتی کے امتحان لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سرکار کے امتی کا پروٹوکول ہے۔ پہلے جو امتی تھے ان کی قبر میں ایک ہی فرشتہ آتا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی امتوں کے جو نبی تھے وہ اپنے امتیوں کی قبروں میں نہیں جاتے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی اپنے امتی کی قبر میں جانے کی۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا فتوحات مکیہ کے صرف سرکار اپنے امتی کی قبر میں جاتے ہیں اور کوئی نبی اپنی امتی کی قبر میں نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی لکھی شیخ محی الدین ابن عربی نے، آپ نے فرمایا چونکہ امتحان لینے والے فرشتے دو ہوتے ہیں اور دنیا کا قانون یہ ہے کہ امتحان لینے والا ایک ہوتا ہے، دینے والے 20-25 ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لینے والا ایک ہوتا ہے، لیکن کہا کہ یہاں لینے والے دو ہیں، دینے والا اکیلا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے امتی تجھے وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لینے والے دو ہیں تو وہاں دوسرا کوئی نہیں ہے تو دوسرا میں ہوں۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا تو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی تک سٹارٹ ہونے کو بھی سنا دینا، وہ کہے گا مولوی صاحب کا ہے جنہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ان کا سر اڑائے۔ خاصا دی کا نام آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکاؤ معاملہ کتے آگے ترنی۔ تو بہرحال یہ کہ ایک بات یہ کہ اس دن اللہ والے پر اللہ فل پروٹوکول کرتا ہے۔ وہ جب دنیا سے جاتا ہے سرکار اپنی زیارت کراتے بے حجاب اپنی زیارت کرواتے ہیں اس کو سرکار، پھر جناب مولا کائنات اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، جناب صدیق اکبر اس کو اپنی زیارت، جناب عمر فاروق اس کو اپنی زیارت، جناب عثمان غنی اس کو اپنی زیارت کرواتے، امام حسن نجفان سرکار اس کو اپنی زیارت کرواتے، امام حسین نجفان سرکار اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ اصل میں یہ سب باتیں اس کے پروٹوکول کے لیے، یہ سب اس کے پروٹوکول، اس کو آتے اس میں استقبال کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا فلاں بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے کہا میں دیکھا نبی پاک کھڑے ہو کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا وہ ہمارا امتی آنے والا ہے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی مشہور ہے، آپ نے یہ واقعات سنتے رہتے ہو علامہ صاحب۔ اس دن اس پر ایک خاص عنایتیں ہوتی ہیں، گویا کہ اس کے لیے جشن کا سما ہوتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت بہت بڑے صوفی تھے، ہم سمجھ نہیں سکے اعلیٰ حضرت، جس کو اعلیٰ حضرت نے ایسے لکھا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا،